حسن صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 50,000 کے نوٹ دکھا کر کہا کہ یہ کسی کے گرے ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس پر 12 اراکین نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جن میں 4 پیپلز پارٹی، 3 نون لیگ، 4 پی ٹی آئی اور 1 آزاد رکن تھا۔ اسپیکر ایاز صادق نے مسکرا کر پیسے واپس اپنی جیب میں رکھ لیے۔ سبحان اللہ، ہم جو ہیں اس ملک کے عام آدمی کے منہ پہ روز ایک تھپڑ لگتا ہے، عقل نہیں آتی۔ اب یہ کیا ہے؟ حاضریاں، پراکسیز وغیرہ اپنی غلط لگوا کے چند ہزار کھانے والے۔ یہ کتنا تھا؟ 50,000۔ اوقات دیکھو، 4 پیپلز پارٹی، 3 نون لیگ، 4 پی ٹی آئی اور 1 آزاد۔ ماشاء اللہ، 4 3 7 11 12۔ ایاز صادق مسکرا ہی سکتا تھا۔ تو یہ ڈوب مرنا چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا ہے، لیکن نہیں، یہ گندگی نیچے سے اوپر آتی ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ میں تو کنفیوز سا آدمی ہوں، میں سچی بات بتاؤں۔ وہ جان پہ کھیل کے وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے یہ دیکھو کہ ان کا آئی کیو کتنا گھٹیا ہے۔ یعنی کسی ایک نے اگر ہاتھ کھڑا کیا تھا جس کا جنم تھا، وہ کھڑا نہ کرتا کہ یار یہ اور یہ لے جائے 50,000۔ اندازہ لگاؤ، لیول دیکھو۔ میں اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا، ذہنی کیفیت دیکھو۔ ممکن ہے ان کے وہ پرکس، پریولیجز کیا ہوتے ہیں، وہ ان کے پتہ نہیں، استحقاق اور یہ اور وہ بڑا میں مذاق اڑایا کرتا ہے، استحقاق کیے، پروٹوکول لیے، فلانے۔ پتہ کر کے دیکھ لو کون ان کا آگا پیچھا ہے۔ جتنے بھی ہیں نا، وہ اپنے کسی کو کہنا ہے تھوڑا ذرا پروب کر کے دیکھیں ان کا آگا پیچھا کون ہے، کیا لوگ ہیں۔ اور سلام ہے قومی اسمبلی کے اس تنخواہ دار ملازم پہ، کیونکہ یہ اچھی خبریں ہیں، یہ خوبصورت اور یہ بڑی خبریں، وہ نہیں فیض حمید کی۔ یہ یاد رکھنا، میرے نزدیک وہ بڑی خبر نہیں ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ ادھر ایک خاک روب خاتون نے 9 لاکھ واپس کر دیا، ادھر قومی اسمبلی کے ایک تنخواہ دار ملازم نے 50,000 روپیہ جا کے اسپیکر کو دے دیا۔ ان خبروں کا انتظار کرو اور ایسی خبروں کے لیے دعا کرو۔ وہ نہیں فیض حمید کا انج ہو گیا، انج ہو گیا، چھوڑو، چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے اسپیشل موبائل مجسٹریٹ نے ایک والد کو نابالغ بیٹے کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے پر 3 سال قید اور 25,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے والد سے 2 لاکھ روپے کا سیکیورٹی بانڈ بھی مانگا اور بیٹے کو صرف انتباہ کیا کیونکہ اس سے ابھی کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ دیکھو، آپ نے سری نگر کے یہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہے نا جی، سبحان اللہ۔ ادھر پچھلے دنوں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اسلام میں جمہوریت تو پتہ نہیں 36 سال، کون لوگ ہیں یار، یہ کرتے کیا ہیں؟ 36 منٹ نہیں لگتے فیصلہ دینے کو، یار بھاگ جائے یہاں سے۔ جمہوریت تو بیسیکلی اوریجنلی تاریخی طور پہ اسلام کی دین ہے۔ شورائیت، مشاورت، یہ وہ اس کی شکلیں بدلی ہیں۔ جیسے چھوڑو یار، بلوچستان کے سردار نے بیچ کانسٹیبل، چوراہے کے بیچ کانسٹیبل کو روند کے گزر گیا، سارے پاکستانی ٹی وی پہ دیکھا۔ پچھلے دنوں مثلاً جج صاحب نو انصاف مل گیا، برخوردار لگا سی 2 بچیاں انہوں بچھاتا، انہیں قبر تک پہنچاتا، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، ٹک کر کے فیصلہ ہو گیا۔ سو ان معاشروں کا مستقبل کیسے ہو سکتا ہے انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو؟ تو سری نگر کی جو بات کی ہے وہ اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں، ڈی این اے بدلو پہلے ان لوگوں کا۔ جی، بہت خوب۔ نیکسٹ، اخباری رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو 975 ارب روپے کے ریلیف پیکج پر IMF سے بات کرنے اور ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ٹیکس زیادہ دینے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے ٹیکسوں کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو بات سنو، انہوں نے مطلب شیشہ دکھایا ہے ان کو کہ اپنی مکروہ شکلیں دیکھو۔ 6 شعبوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ایک تمہارا ٹیکس نظام کمزور، پیچیدہ اور امتیازی ہے، سر گھوم جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آگے نیڑے نہیں جاتا، سر پیڑ ہے میری۔ سرکاری اخراجات بے قابو ہیں، بالکل بے قابو ہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے۔
اور طریقہ کار غیر شفاف ہے، یعنی لوڈڈ ود کرپشن. اگلی بار پبلک سیکٹر کارپوریشن اور بد انتظامی اور کرپشن. پاکستان اب نام ہی کرپشن کا رہ گیا. سچی بات تو یہ ہے. اگلا جو عدالتی نظام تاخیر قدی تاخیر ہے. پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا، میں بھول ہی نہیں رہا. کیا فیصلہ کرنا بھائی کہ جی اسلام میں جمہوریت، وہ 36 سال لاتے ہو، اللہ معاف کرے یار. کیا لوگ ہو، 36 منٹ کی بات نہیں. جاؤ اگلی عدالت، اتنے بھی جج بیٹھا تھا، چپیڑ مار کے باہر. مطلب چپیڑ مارن تو مراد دفاع ہو جا. سو اس ساری رپورٹ کا چھٹا ہے عوامی شفافیت اور ڈیٹا کی کمی اور پالیسی ساری میں عوامی شرکت، وہ سارا سب بکواس. تو نیچے بھی وہی چور ہی بیٹھے ہیں. چوروں کا سائز ذرا چھوٹا ہو جائے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بلدیاتی وغیرہ بھی یہ بچوں. اچھا دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سمری، اس کا باٹم لائن کیا ہے اس رپورٹ کا. وہ کیا ہے؟ کرپشن کرپشن کرپشن، حرام حرام حرام، لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار، ختم ہوگی بات. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ مسلمان، یہ ہمارے نا حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، ان کی کھوپڑی میں دہشت گردی سے زیادہ خطرناک، کئی گنا زیادہ خطرناک اقتصادی دہشت گردی ہوتی ہے. بالکل. گولیاں نہ کنا کا بندہ مار لو گے، ایٹمی جنگ نہ ہوگی تو کنا کا بندہ مار لو گے. 25 کروڑ نہیں ہے اسی تو کوئی 28 29 ہیں، کنے کا مار لو گے. یہ ناسور ہے، یہ کینسر ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس ملک میں ہے کچھ نہیں. جی بالکل ٹھیک. اچھا صاحب، ہمیں پتہ ہے آپ کی طبیعت ناساز ہے، آخر میں کوئی شعر سنانا چاہیں گے؟ ہاں سن لو. ساری خواہشیں پوری کرنی، ہر ایک کام تمام کیا، یہ تو بتا اس کھیل میں آخر اپنا کیا انجام کیا. بہت خوب، اگر زبردست. پہلے سنا چکا ہوں تو معذرت خواہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سکہ بند سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مقبولیت، جمہوریت اور انصاف کی طاقت کھو رہی ہیں، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. جن کو اپنے کام کی، اپنی عزت کی، اپنی ساکھ کی پرواہ نہ ہو، جن کے ووٹوں پہ پلتے ہیں ان کی پرواہ نہ ہو، تو ان کیا پرواہ ہونی ہے ان لوگوں کو. دیکھو وہ بڑا خوبصورت ہے، میرا خیال ہے صوفی تبسم مرحوم کا ہے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اور دوسری بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں لوگوں کو کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی، کہ سکہ بند سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مقبولیت، جمہوریت اور انصاف کی طاقت کھو رہی ہیں. یہ سکہ بند تو ہے ہی نہیں. اب یہ تو فیک ہے ساری، فیک نیوز نہیں. نون لیگ کیا ہے؟ اٹس اے فیک پولیٹیکل پارٹی، دے ہیو نو فالوئنگ. یہی حال پیپلز پارٹی کا، 4 صوبوں کی زنجیر. اس سے کمپیئر کرو نا ان دنوں سے، ان دنوں سے کمپیئر کرو، کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ فیک نیوز کی ادھر، یہ بھی فیک پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ کہنا ہے کہ طاقت ہو رہی ہیں، مقبولیت، جمہوریت اور انصاف کی طاقت، نہ ان میں سے کوئی مقبول ہے، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے. آپ ہی کے پروگرام میں بتایا نا کہ ہجے بدل دو اس لفظ کے، اور کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. سو یہ اسی طرح ہی ہے، جب تک چل سکتا ہے چلتا رہے گا. ادروائز کمال کی بات ہے، ہمیں شرم حیا بھی نہیں آتی. کمال کے لوگ ہیں ہم بھی. حکمرانوں کو تو برا بھلا کہنا چھوڑو، ہم بھی خود چپڑکن آتی ہے عجیب قسم کے. ایک کا مسئلہ بیٹی ہے، ایک کا مسئلہ بیٹا ہے. بھاڑ میں جائے عوام، بھاڑ میں جائے مہنگائی، لا اینڈ آرڈر جہنم میں جائے، کچھ نہیں ہوتا. ملاوٹ، فلانا، لوٹ مار، سارا کچھ ٹھیک ہے. ایک کہہ رہا ہے میری بیٹی آ جائے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے. یہ باٹم لائن ہے اس ملک کی پالیٹکس کی. سو خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کی ہے. ایسا پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اتحادی جماعت ہے، پھر ان کی چونچ اور دم لڑتے ہوئے کیسے گم ہو گئی؟ دیکھو بات سنو، یہ کہتے ہیں نا نیام میں 2 تلواریں. میں کتنی بار آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، میثاق موکمکا تھا. پہلے یہ ایک دوسرے کو چک بٹ کے اپنا حصہ لیندے رہے، پھر انہوں نے کہا یار مل جل کے ذرا کر لیے، 19 کا فرق پہ جائے گا تو ہمارا تماشا بھی نہیں بنے گا، ہمارا کام بھی چلتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ انہیں
وہ ایک نے وہ پیپلز پارٹی نے اغوا کر لیا نواز شریف صاحب دے بالغ نو بڑھا بندہ چک کے انہوں نے ماریا. وہ بڑا نامور ایک پولیس والا تھا اور بڑا فخر کرتا تھا ساری زندگی اس بات چک کے بغیر دوائیاں بوڑھے آدمی کو. یہ جہاں سڑک نہیں جہاں ریڈیو پاکستان لاہور ہے, میں نام بھول گیا ہوں سڑک, وہاں انہوں نے زرداری صاحب دی زبان تھی سب کچھ کرتے رہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آئی کہ یار بنڈ کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ. اب انہوں نے اور طریقے سے یہی کام کیا ہوا ہے. تو اندر سے تو ظاہر ہے ان کا بس نہیں چلتا, یہ ایک دوسرے کو رہنے نہ دیں, لیکن قدرت نے ان کو ختم کر دیا. تم آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یہ بات بالکل ایسے پوری آب و تاب سے سورج اپنی سوا نیزے پہ ہو پتہ لگ جائے گا. اور چلو چھوڑو.